کہ لڑکیاں بھی بار بار کہتی ہیں ہم نے پی آر پی کرا لینی ہے ہیئر فال کے لیے, تو یہ کام کرتی ہے پی آر پی؟ کچھ لوگوں کو تو فیس پہ بھی پی آر پی کام نہیں کرتی ہے, یا شاید صحیح جگہ سے نہیں کراتے ہوں گے. نہیں اچھا ہاں یہ بھی ایک, ہاں یہ دونوں ہی بتا دیں, کیونکہ پی آر پی تو ہم نے سنا نا فیس اینڈ ہیئر, تو یہ دونوں کام کرتی ہے, پی آر پی از ورکنگ گڈ. جی فضا, جب میں اسپیشلائزیشن کری تھی ڈرماٹولوجی میں تو میرے ریسرچ کا ٹاپک تھا پی آر پی ان ہیئر فال. تو میں نے لائک 200-300 لوگوں کی پی آر پیز کی تھی, اور اس میں ہم نے دیکھا تھا 200-300 لوگوں کی. جی اس میں اتنا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, آپ کا سیمپل سائز ہونا چاہیے اتنے لوگوں کی آپ کریں گے تو آپ ریسرچ میں کچھ بتا سکتے ہیں. تو اس میں جو میں نے دیکھا تھا, ہماری آبزرویشن, ہمارا جو آرٹیکل پھر چھپا, اور اس میں یہ آبزرویشن آئی تھی کہ جتنے ینگ لوگ ہوتے ہیں, مطلب 19-20s میں جو لوگ ہوں گے, ان کے پی آر پی بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں, کیونکہ ان کا بلڈ ہے نا, تو اس میں گروتھ فیکٹرز بہت زیادہ ہیں, تو وہ جیسے ہی لگائیں گے ان کو افیکٹو ہوگا. لیکن جیسے ہی 30 کے بعد آپ کے, جیسے آپ نے بتایا کہ سارے سسٹمز ہی ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں, بال بھی, کولیجن بھی, اسکن بھی ڈھلنی شروع ہو جاتی ہے, اسی طرح آپ کے بلڈ کے گروتھ فیکٹرز بھی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو 35 یا 30-40s میں جتنے لوگوں کا پی آر پی کیے ان کے ریزلٹس بہت کم آئے. تو ہم نے دیکھا کہ ینگ ایج میں پی آر پی بہت افیکٹو ہے, لیکن اولڈ ایج میں اتنا افیکٹو نہیں ہے. اچھا یہ والی, تو ینگ ایج میں مطلب آفٹر 35 اٹس ناٹ ٹو گڈ. ناٹ ٹو گڈ, اسی لیے ہمیں کسی اور پرسن کے ایگزوسومس چاہیے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کے اپنے بلڈ میں اتنے گروتھ فیکٹرز نہیں رہ گئے. اگر اتنا افیکٹو ہوتا آپ کا بلڈ تو بال گرنے ہی کیوں دیتا. تو وہ جو ہم چھوٹی چھوٹی انجریز کرتے ہیں اس سے بھی بال آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو خیر وہ ایک لمبی بحث ہے کہ پی آر پی سے بال کس طرح سے آتے ہیں, اس میں بڑی ڈیٹیل میں جانا پڑے گا. لیکن یہ سمجھ لیں کہ آپ اگر 20 سے 30 سال کے ہیں تو افیکٹو ہے زیادہ تر لوگوں میں, لیکن اس کے بعد پی آر پی اتنا افیکٹو نہیں رہتا.